اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فلق کی تفسیر ہوگی۔ سورۃ فلق مکی ہے، اس میں 5 آیات اور 1 رکوع ہے۔ سورۃ فلق آیت نمبر 1 سے 5 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ کہیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں، اس کی بنائی ہوئی ہر چیز کے شر سے، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور ہر گرہ میں بہت پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ سورۃ فلق آیت نمبر 1 سے 5 تک کا ترجمہ تھا، اب اس کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ سے پناہ طلب کرنے میں صبح کے وقت کی تخصیص کی توجیحات۔ سورۃ فلق آیت نمبر 1 سے 3 میں فرمایا ہے، آپ کہیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں، اس کی بنائی ہوئی ہر چیز کے شر سے، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اکثر مفسرین نے یہ کہا ہے کہ فلق سے مراد صبح کا وقت ہے۔ زجاج نے کہا رات کو پھاڑ کر صبح نمودار ہوتی ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنے کی حسب ذیل وجوہ ہیں۔ نمبر 1 وجہ یہ ہے کہ جو ذات رات کے اس شدید اندھیرے کو اس جہان سے زائل کرنے پر قادر ہے، وہ ذات پناہ طلب کرنے والے سے اس چیز کے ضرر کو زائل کرنے پر قادر ہے جس سے وہ ڈر رہا ہے اور خوف زدہ ہے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے، اور تم میری نعمت کو کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اب رات ہوتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، پوری دنیا سے اندھیرا دور کرنے پہ کوئی قادر ہے؟ سارے سائنٹسٹ مل جائیں، ساری سائنس مل جائے، پوری دنیا کے لوگ مل جائیں، پوری دنیا سے اندھیرا ختم کر سکتے ہیں؟ ایک رات ہی اندھیرا ختم کر کے دکھا دیں۔ چند شہروں میں لائٹس لگی ہوئی ہیں، گھروں میں لائٹس لگی ہوئی ہیں، آپ ان کو روشن کر لیں گے، پر ہر میدان کو، ہر پہاڑ کو، ہر سمندر کو، ہر ریگستان کو تو آپ روشن نہیں کر سکتے، وہاں سے تو آپ اندھیرا دور نہیں کر سکتے، کسی صورت نہیں دور کر سکتے۔ تو اللہ کی تم کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ایک رات کے اندھیرے کو سارے انسان مل کے دور کر کے دکھائیں، سارے جن مل کے دور کر کے دکھائیں، نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، بالکل نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ پاک یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ جو ذات رات کے شدید اندھیرے کو اس جہان سے زائل کرنے پر، ختم کرنے پر قادر ہے، وہ ذات پناہ طلب کرنے والے سے اس چیز کو ضرور زائل کرنے پر قادر ہے جس سے وہ ڈر رہا ہے اور خوف زدہ ہے۔ ایسے ہی پوری دنیا میں اگر قحط آ جائے یا کسی ملک میں آ جائے تو بارش سے ختم ہوگا، تو پوری دنیا میں آپ بارش کرا سکتے ہیں؟ سارے مل جائیں، سارے سائنٹسٹ مل جائیں، آپ کی سائنس مل جائیں، سب مل جائیں، آپ انسان جن، اور بارش کرا کے دکھائیں پوری دنیا میں۔ ان کا ہم نے مصنوعی بارش بنا لی ہے، آپ سائنس کو کہیں کہ مصنوعی بارش کرا کے دکھا دیں پوری دنیا میں، اتنا پانی لے آئے کہ پوری دنیا میں برسا کے دکھا دیں۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ ان پر قادر ہے، تیرے میرے بس کا کام نہیں ہے۔ تو صبح کا طلوع ہونا کشادگی کی نوید کی مثال ہے، پس جس طرح انسان رات میں صبح کا منتظر ہوتا ہے، اسی طرح خوف زدہ انسان اپنی مہم میں کامیابی کا منتظر ہوتا ہے۔ صبح کے وقت کی تخصیص کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت مظلوم اور بے قرار لوگ اپنی حاجات میں اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، گویا وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس وقت کے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں جو ہر رنج اور فکر سے کشادگی عطا فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ صبح کے وقت کو اس لیے خاص کیا ہو کہ فجر کی نماز قیامت کے تمام احوال کی جامع ہے، کیونکہ فجر کی نماز میں انسان طویل قیام کرتا ہے، اور یہ طویل قیام اس کو قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے 50,000 سال کے قیام کی یاد دلاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، سورۃ المطففین آیت نمبر 6،
کہ جس دن تمام لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ حشر کا دن ہوگا اور تمام انسان اور تمام جنات اللہ کے سامنے پیش ہوں گی، اور انسان جب نماز میں امام کی قرات سنتا ہے تو وہ اس کو قیامت کے دن اپنے اعمال نامے کی قرات کی یاد دلاتا ہے۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 29، یہ ہماری کتاب ہے جو تمہارے سامنے سچ سچ بول رہی ہے۔ اور جب انسان نماز میں رکوع کرتا ہے تو یہ اس کو اس وقت کی یاد دلاتا ہے جب مجرم اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 12، وہ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، اور جب وہ نماز میں سجدہ کرتا ہے تو وہ اس کو اس وقت کی یاد دلاتا ہے جب کافروں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا اور وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ سورۃ القلم آیت نمبر 42، اور ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا سو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ جب وہ قعدہ میں دوزانوں بیٹھا ہوگا تو یہ اس کو اس وقت کی یاد دلائے گا جب تمام امتیں گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوں گی۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 28، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ دیکھی جائے گی، اللہ بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، بے شک ہے، پر دیکھی جائے گی، حشر میں دیکھی جائے گی۔ حشر میں کیا دیکھیں گے آپ؟ تمام امتیں اپنے گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوں گی اللہ کے جلال کی وجہ سے اور اپنے برے اعمال کی وجہ سے شرمندہ ہو کے گھٹنوں کے بل ہوں گے وہ۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 28۔ پس گویا کہ اللہ سے پناہ طلب کرنے والا یہ کہتا ہے کہ اے میرے رب کریم، جس طرح تو نے مجھے رات کے اس اندھیرے سے نجات دی ہے، مجھے ان ہولناک مصائب سے بھی نجات عطا فرما۔ صبح کا وقت بہت سعادت اور استجابت کا وقت ہے۔ قرآن مجید میں ہے، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 78، بے شک فجر کے وقت قرآن پڑھنے میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اس وقت میں رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر انسان کے ساتھ 20 فرشتے ہوتے ہیں دن اور رات میں۔ 10 فرشتے 12 گھنٹے رہتے ہیں، پھر 10 فرشتے 12 گھنٹے رہتے ہیں۔ ان میں 2 فرشتے کرامن کاتبین ہوتے ہیں جو حساب کتاب لکھتے ہیں۔ ایک رحمت کا فرشتہ ہوتا ہے، ایک آگے سے مصیبت کو ٹالنے والا فرشتہ ہوتا ہے، ایک پیچھے سے مصیبت کو ٹالنے والا فرشتہ ہوتا ہے۔ ایسے 10 فرشتے 12 گھنٹے رہتے ہیں، پھر ان کی ڈیوٹی تبدیل ہو جاتی ہے، پھر وہ چلے جاتے ہیں اور 10 فرشتے اور آ جاتے ہیں۔ یعنی فجر کے وقت آتے ہیں، عصر تک 10 فرشتے رہتے ہیں، اور پھر عصر کے وقت اور 10 فرشتے آ جاتے ہیں۔ اس وقت ڈیوٹی بدل جاتی ہے، وہ اگلی فجر تک رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ذکر ہو رہا ہے کہ بے شک فجر کے وقت قرآن پڑھنے میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 78۔ اس وقت میں رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، اس لیے اس وقت پناہ طلب کرنے والے کی قبولیت زیادہ متوقع ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنے اور استغفار کرنے کا وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنے کے بہت مناسب ہے۔ قرآن مجید میں ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 17، اور جو لوگ سحر کے وقت اللہ سے استغفار کرتے ہیں، صبح کے وقت اللہ سے پناہ طلب کرنے کے متعلق یہ حدیث ہے۔ حضرت معاذ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم پر ہلکی بارش ہوئی اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہم صبح کی نماز میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھانے کے لیے آئے۔ آپ نے فرمایا،
پڑھو۔ میں نے عرض کیا کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا پڑھو قل هو اللہ احد اور موضوعین، جب شام ہو اور جب صبح ہو 3 بار پڑھو، ان کی تلاوت تم کو ہر چیز سے کافی ہوگی۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد پڑھا کرو، سورۃ اخلاص پڑھا کرو، اور معوذتین یعنی سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھا کرو۔ کب پڑھا کرو؟ جب صبح ہو، جب شام ہو اور جب صبح ہو، یعنی صبح بھی 3 بار پڑھو اور شام کو بھی 3 بار پڑھو۔ جو صبح اور شام 3 بار سورۃ فلق، سورۃ ناس اور سورۃ اخلاص پڑھے گا، اس کی تلاوت کرے گا، اللہ اس کی ہر مصیبت کو اور ہر مشکل کو دور فرما دے گا۔ یہ تینوں صورتیں اس کے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی۔ سورۃ فلق آیت نمبر 4 میں فرمایا اور گرہ میں بہت پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے۔ گرہ کس کو کہتے ہیں؟ جب کسی چیز کو باندھ دیا جاتا ہے، گرہ لگائی جاتی ہے۔ تو سورۃ فلق آیت نمبر 4 میں فرمایا اور گرہ میں بہت پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے۔ نفسات کا معنی، اس آیت میں نفسات کا لفظ ہے اور نفس کا معنی ہے اور نفس کا معنی ہے منہ سے ایسی پھونک مارنا جس میں کچھ لاب یعنی تھوک کی آمیزش ہو، اور بعض نے کہا اس سے مراد صرف پھونک ہے۔ اور العقد عقدہ کی جمع ہے، اس کا معنی ہے گرہ، اس کا معنی گرہ ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ جب جادوگر جادو کے الفاظ پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ ایک دھاگا پکڑ لیتا ہے، وہ اس دھاگے میں ایک گرہ لگاتا ہے اور جادو کے الفاظ پڑھ کر اس گرہ میں پھونک مارتا ہے، پھر اس طرح گرہیں لگاتا جاتا ہے اور اس میں پھونکیں مارتا جاتا ہے۔ اس آیت میں پھونک مارنے والے جادوگر کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال فرمایا ہے۔ اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں۔ نمبر 1، جادو کا عمل زیادہ تر عورتیں کرتی ہیں کیونکہ وہ گرہ لگاتی جاتی ہیں اور پھونک مارتی جاتی ہیں، اور اس میں اصل چیز یہ ہے کہ یہ عمل دل سے کیا جائے، اور عورتیں یہ کام زیادہ توجہ سے کرتی ہیں کیونکہ ان کا علم کم ہوتا ہے اور ان میں شہوت زیادہ ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مؤنث کا صیغہ اس لیے لایا گیا ہے کہ اس سے مراد جادوگروں کی جماعت ہے، کیونکہ جب کئی جادوگر مل کر جادو کریں گے تو اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ نمبر 3، ابو عبیدہ نے کہا نفاسات یعنی پھونک مارنے والیاں سے مراد ہے لبید بن عاصم یہودی کی بیٹیاں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تھا، لیکن تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر نہیں ہوا تھا، جادو نہیں ہوا تھا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تھا، یہ من گھڑت بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں اور مختلف جگہوں پہ، اور اس کو سند کے اعتبار سے صحیح بھی کہا گیا ہے۔ بہرحال یہ متن کے اعتبار سے اور حقیقتاً جو ہے یہ باطل ہے، جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر نہیں ہوا تھا۔ اس کی تفصیل، اس کی وضاحت عن قریب آئے گی۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 11۔ امام فخر الدین محمد عمر رازی لکھتے ہیں کہ لبید بن عاصم یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 11 گرہوں میں جادو کیا تھا اور اس دھاگے کو زروان نامی کنویں کی تہہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے اور 3 دن آپ پر سخت گزرے، پھر اس وجہ سے معوذتین نازل ہوئیں اور حضرت جبرائیل نے آ کر آپ کو جادو کی جگہ کی خبر دی۔ تب آپ نے حضرت علی اور حضرت طلحہ کو بھیجا اور وہ اس دھاگے کو لے کر آئے
اور حضرت جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا آپ آیت پڑھتے جائیں اور گرہ کھولتے جائیں، اور جب آپ آیت پڑھنے لگے تو گرہ کھلنے لگی اور آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ یہ وہ روایت ہے جس کو پیش کیا جاتا ہے کہ آپ پر جادو ہوا تھا، اور یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 69، جادوگر جہاں سے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر ہو جاتا تو جادوگر آپ کو ضرر پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے، سو آپ پر جادو سے ضرر ماننا قرآن مجید کی اس آیت کی تکذیب کرنا ہے، اس آیت کا انکار کرنا ہے۔ علامہ تافتازانی نے شرح مقاصد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 79 سے 81 میں جادو پر بحث کی ہے، اور معتزلہ کی اس دلیل کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم نے بنی اسرائیل 47 آیت نمبر 47 میں اس پر تفصیل سے لکھا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ تو ہو سکتا ہے کہ لبید بن عاصم یا اس کی بیٹیوں نے آپ پر جادو کیا ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس جادو کا آپ پر اثر ہوا ہو۔ آپ نے کوئی کام نہ کیا ہو اور آپ کے دل میں یہ خیال ڈالا گیا ہو کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے، آپ اس سے مامون ہیں، محفوظ ہیں کہ آپ کے دل میں کوئی خلاف واقعہ خیال ڈالا جائے، یا العیاذ باللہ آپ دیکھیں کچھ اور آپ کو نظر کچھ اور آئے، یا آپ کی قوت مردمی متاثر ہو، یا مردانہ قوت ہی جاتی رہے۔ ہمارے نزدیک اس قسم کی تمام باتیں بعض راویوں کی کارستانی ہے۔ ہم نے ذکر کیا ہے کہ المعوذتان کے شان نزول میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں مکے میں نازل ہوئی ہیں۔ اور جس قول کی بنا پر یہ دونوں صورتیں مکے میں نازل ہوئی ہیں تو ان روایت کا غیر صحیح ہونا اور بھی واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ جادو کا واقعہ ہوا ہے مدینہ میں، اور سورۃ فلق اور سورۃ ناس جو ہیں یہ مکے میں نازل ہوئی ہیں۔ تو جب بھی شان نزول بیان کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی یہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس تو اس لیے نازل ہوئی ہیں کہ حضور پر جادو ہو گیا تھا، تو وہ جادو کو ختم کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ جادو کا واقعہ ہی مدینہ میں ہوا، اور یہ مکے میں صورتیں پہلے نازل ہو چکی تھی۔ ان روایات کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی بات صرف کافی ہے۔ جس قول کی بنا پر یہ 2 صورتیں مکے میں نازل ہوئیں، ان روایات کا غیر صحیح ہونا اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ نیز اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ معوضے کے اثر کا سبب بھی مخفی ہوتا ہے، خفیہ ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، اور سحر کے اثر کا سبب بھی مخفی ہوتا ہے۔ معوضے کا صدور نبی سے ہوتا ہے، اور اس کا سبب اللہ سبحانہ سے قرب اور دعائیہ کلمات ہیں۔ معوضہ کس لیے ہوتا ہے؟ معوضہ نبی کو اس لیے عطا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا قرب والا ہوتا ہے اور وہ دعائیہ کلمات پڑھتا رہتا ہے، اور سحر کا صدور کافر سے ہوتا ہے، اور اس کا سبب شیطان سے قرب ہے کہ وہ شیطان کے قریب ہوتا ہے، اس لیے وہ جادوگر ہوتا ہے، اور اس کا سبب اور اس کا سبب شیطان سے قرب اور شرکیہ اور کفریہ کلمات کا پڑھنا ہے۔ ایک تو شیطان کے قرب کی وجہ سے وہ جادوگر ہے، اور پھر وہ ہر وقت شرک کرتا رہتا ہے، کفریہ کلمات پڑھتا رہتا ہے، اور اس کا سبب اللہ سبحانہ کا قرب اور دعائیہ کلمات ہیں، اور سحر کا صدور کافر سے ہوتا ہے، اور اس کا سبب شیطان سے قرب اور شرکیہ اور کفریہ کلمات کا پڑھنا ہے۔ تو اگر نبی پر سحر کا اثر مان لیا جائے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ شیطان کا مقرب رحمان کے مقرب پر اثر انداز ہو گیا اور اس کو بیمار کرنے میں کامیاب ہو گیا، یعنی شیطان کا ساتھی وقت کے نبی سے جیت گیا۔ یہ ممکن نہیں ہے۔
جبکہ اللہ سورۃ طہ آیت نمبر 69 میں فرماتا ہے کہ جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوگا، جبکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 67 اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ کے وعدے وعید نہیں بدلتے، اللہ وعدہ فرما چکا ہے کہ اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور پر جادو ہو گیا۔ اور کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ چند کتابوں میں یہ روایت آ گئی ہے، صحیح بخاری میں یہ روایت 6 بار آ گئی، تو اس کی سند صحیح ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں بہت سی ایسی احادیث ہو سکتی ہیں جن کی سند صحیح ہو، پر ان کا جو متن ہے، جو ان میں لکھی ہوئی بات ہے، وہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے۔ اگر ان میں لکھی ہوئی بات قرآن سے ٹکرا رہی ہے، آپ صرف سند چیک کرتے رہیں گے اور اس کو کہہ دیں گے کہ یہ صحیح ہے، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ میں نے سورۃ فلق کا تعارف صرف اس لیے نہیں پڑھا تاکہ لوگوں میں یہ پریشانی نہ ہو، کیونکہ سورۃ فلق کے تعارف میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ روایت ہے کہ وہ کہتے تھے کہ سورۃ فلق ہو، سورۃ ناس ہو یا قل هو اللہ احد ہو، یہ قرآن ہی نہیں ہے۔ یہ تو وہ کلام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ یہ کلام پڑھ کے امام حسن اور حسین پہ دم کر دیا کریں، یہ قرآن نہیں ہے۔ اور لکھا کیا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ اب بتائیں اتنی فضول بات اور موضوع اور من گھڑت بات کو صحیح کہا جا سکتا ہے؟ اس میں تو قرآن کا ہی انکار ہو رہا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ ایسی موضوع اور من گھڑت حدیثوں کو آپ ان کی صرف سند چیک کرتے ہیں، محدثین سند چیک کر کے اس کے متن میں غور نہیں کرتے کہ اس میں بات کیا لکھی ہوئی ہے، اور ان کو صحیح کا درجہ دے دیتے ہیں۔ یہ بہت غلط طریقہ کار ہے، ایسے تو پورے قرآن کا انکار ہو جائے گا۔ اور یہ جھوٹ ہے جس نے بھی بولا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں۔ وہ حدیث کے دوسرے بڑے راوی ہیں، پہلے حضرت ابو ہریرہ ہیں، دوسرے وہ ہیں، تیسرے حضرت عبداللہ بن عباس ہیں حدیث کے راوی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس ہوں، یہ بھی بہت بڑے مفسر ہیں قرآن کے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ہوں، یہ بھی بہت بڑے مفسر ہیں قرآن کے۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے؟ یقیناً یہ ان سے بات جھوٹ منسوب کی گئی ہے، اور پھر آپ اس کو غلط کہنے کی بجائے تعویلیں پیش کر رہے ہیں، ایکسپلینیشن پیش کر رہے ہیں کہ نہیں یہ حدیث ہے تو صحیح، بہرحال خبر نہیں پہنچی ہوگی، یہ نہیں ہوگا۔ اور سیدھا کہیں یہ غلط ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، جھوٹ ہے، ورنہ تو ان لوگوں کی بات درست ثابت ہو جائے گی جو توبہ نعوذ باللہ کہتے پھرتے ہیں کہ قرآن جو تھا 40 سپاروں پہ تھا، 10 بکری کھا گئی۔ اور یہ توبہ نعوذ باللہ جو 10 بکری کھا گئی کا مطلب کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کو کہتے ہیں بکری۔ اور یہ تو پھر ان لوگوں کی بات سچی ہو جائے گی جو کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی نکلے گا سامرا کی غاروں سے، ننگا بار نکلے گا، اصلی قرآن اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو ابھی تک اصلی قرآن آیا نہیں ہے، اس میں صحابہ نے تبدیلی کر دی ہے۔ تو ایسی روایتوں کو آپ لکھ کیسے دیتے ہیں کہ یہ صحیح درجے کی ہیں؟ آپ کیوں نہیں سوچتے اور کیسے ڈال دیتے ہیں اس کو مسند احمد میں یا صحیح بخاری میں یا کہیں اور؟ ابھی جادو والے مسئلے والی یہ بالکل 6 روایتیں ہیں صحیح بخاری میں، ساری کی ساری من گھڑت ہیں۔ ایسے یہ والی کہ سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، میں وہ آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ عبداللہ بن رحمان بن یزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ الموضوعتین کو مصحف سے کھرچ دیتے تھے اور کہتے تھے یہ دونوں صورتیں کتاب اللہ سے نہیں ہیں۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے، مسند احمد۔ اب ساتھ لکھا ہے اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود سورۃ فلق کو اور سورۃ ناس کو کھرچ دیتے تھے۔ آگے پھر اور حدیثیں ہیں کہ سورۃ اخلاص کو بھی نکال دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ مصحف کا حصہ ہی نہیں ہے، قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے، ان کو باہر نکالو۔ اور آپ نے لکھا ہوا سند صحیح ہے۔ پہلے امت اتنی کنفیوز ہے، آپ اس کو مزید کنفیوز کرنا چاہتے ہیں؟ ایسی دیکھیں، ہم حدیث کے منکر نہیں ہیں، اور جو بات حدیث میں آ رہی ہے اور وہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو پہلا درجہ قرآن کا ہے، پھر سنت کا ہے، پھر حدیث کا ہے۔ اگر حدیث ٹکرائے گی قرآن سے تو تطبیق کرنے کی کوشش کی جائے گی، تعویل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر تطبیق نہ بن سکے تو پھر اس حدیث کو نہیں مانا جائے گا،
चाहे वो सनद के एतबार से सही हो। ये नुक्ता समझ में आया? तो इसलिए ये किसी ने झूठ मंसूब कर दिया हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद पर। ऐसी और भी रिवायतें हैं। तो बस खुलासा कलाम यह है कि ऐसी रिवायतें जो हैं, चाहे उसके साथ सनद सही लिखी हो, तो आम बंदे को क्या पता। तो उल्मा को चाहिए मेहरबानी करके इनको किताबों में प्रिंट ही ना करें, लिखे ही नहीं, और सिर्फ सनद पर बहस करना बंद कर दें। मतन पर भी गौर करें कि बीच में क्या लिखा है, वो कोई कुरान से टकरा रहा तो नहीं है। और हम हदीस के मुनकिर नहीं हैं, हम तो कह रहे हैं ये चंद अहादीस सिर्फ ऐसी हैं, बाकी अहादीस को मानना है, कुरान को तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ना है, सुन्नत के साथ समझना है और हदीस के साथ समझना है। हम हदीस के मुनकिर नहीं हैं, सिर्फ इन चंद अहादीस को बाहर निकाल दें। इनकी आपने सनद सही करके लिखा हुआ है, जबकि ये मौजू हैं, मनगढ़ंत हैं, झूठी हैं। तो खुलासा कलाम इस बात का तो ये था कि हजूर पर बिल्कुल जादू नहीं हुआ, और ये बड़ी गलत बात है, क्योंकि इसमें कि हजूर देखते कुछ और थे, नज़र उन्हें कुछ और आता था। हजूर में मर्दाना ताकत ख़त्म हो गई थी, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, उनमें बहंगापन आ गया था। इतने ऐब बयान हो रहे हैं इसमें, इन हदीसों में, ये नबी की शान के मुताबिक नहीं है। फिर हजूर भूल जाते थे, फिर वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं हम तो ये कह रहे हैं जादू हुआ था, जादू हुआ था, जिस्म पर हुआ था, वो ऐसी अकल पर हुआ था कि वो दुनियावी बातें भूल जाते थे, दुनियावी बातों में गलत बात बयानी हो जाती थी, पर दीनी बातों में नहीं होती थी। ये कौन सी अकल है? अकल तो इंसान के जिस्म में एक है, एक है ना, एक दिमाग है, एक ब्रेन है, एक अकल है। जब अकल पर जादू हो गया तो उसी अकल से दीनी फैसले होने और उसी अकल से दुनियावी फैसले होने हैं। ये कैसे मुमकिन है कि दुनियावी फैसले वो अकल गलत कर रही है और दीनी सही कर रही है? ऐसी मन घड़त तावीलें नहीं पेश करनी चाहिए, सीधा सीधा ये कहना चाहिए गलत है, इसको निकाल दो हदीस को। तो इस बात को बिल्कुल हरगिज़ ना माने। फिर ये तरीक़ाकार किनका था? ये कुफार का तरीक़ाकार था। वो कहते थे हजूर पर जादू हुआ, वो कहते थे इस पर जादू हो गया है, इसलिए ये हमारे दीन का इनकार कर रहा है, इस पर असेब का असर है। वो कहते थे ये मजनून है। ये सारी बातें तो कुफार करते थे, यहूद करते थे, निसारा करते थे, आप उनके तरीके पर चल रहे हैं। ये तो उनका तरीका है। अल्लाह तो फरमाता है इस ये नबी मजनून नहीं है, इन पर कोई जादू नहीं हुआ है। तो खौफ खुदा करना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और मशहूर यही हुआ वैसे कि जादू हुआ, और ये गलत बात मशहूर हुई है। आगे चलते हैं कि कुरान मजीद की सूरतों से दम करने का जवाज़। सूरत फलक आयत नंबर 4 में गिरोह में फूंक मारने का जिक्र है। जादू के कलमात पढ़कर गिरोह में फूंक मारना बातिल और हराम है, लेकिन अल्लाह का कलाम पढ़कर किसी बीमारी पर फूंक मारना मुस्तहब है, सवाब की बात है। और इसके इस्तेहबाब में हस्ब झेल अहादीस हैं। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर लेटे तो आप अपनी हथेलियों पर कुल हुवल्लाहु अहद और मौज़ूतैन पढ़कर फूंक मारते थे, यानी सूरत इखलास पढ़ते थे और सूरत फलक और सूरत नास पढ़ते थे। कब? जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर लेटते तो अपनी हथेलियों पर फूंक मारते और फिर उसको पूरे जिस्म पर अपने हाथों को फेरते थे और मौज़ूतैन पढ़कर फूंक मारते, फिर इन हथेलियों को अपने चेहरे पर मलते और इन हथेलियों को जहाँ तक आपके हाथ पहुँचते वहाँ तक अपने जिस्म पर मलते। हज़रत आयशा ने कहा जब आप बीमार हो गए तो आप मुझे इस तरह फूंक मार कर अपने हथेलियों को मलने का हुक्म देते थे। ये सही बुखारी की, सही मुस्लिम की, सुनन अबू दाऊद की और सुनन इब्न माजा की हदीस है। यानी हजूर खुद ये अमल करते थे, और जब बीमार हो जाते थे तो हज़रत आयशा को फरमाया करते थे कि तुम सूरत फलक, सूरत नास और सूरत इखलास पढ़ के उनको मेरी हथेलियों पर फूंक मार दो ताकि मैं अपने जिस्म पर हाथ फेर लूँ। इससे साबित हुआ कि कुरान की आयत पढ़ के या अहादीस में जो दुआएं हैं उनको पढ़ के
اپنے اوپر یا کسی اور پر دم کرنا جائز اور درست ہے، اور وہ جو پھونک مارنا ہے یا جو دم کرنا ہے جو شرکی اور کفریہ کلمات ہوں وہ شرک ہے اور کفر ہے۔ مثال کے طور پہ شرکیہ کلمات پڑھ کے آپ نے دم کیا تو یہ شرک ہے، کفریہ کلمات پڑھ کے دم کیا تو یہ کفر ہے۔ قرآن پڑھ کے اگر آپ نے دم کیا تو یہ جائز ہے، درست ہے، بلکہ حضور کی سنت ہے۔ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ایک سفر میں گئے اور عرب کے کسی قبیلے میں پہنچے۔ انہوں نے قبیلے والوں سے کہا ہماری مہمانی کرو، یعنی کھانا کھلاؤ۔ قبیلے والوں نے ان کو مہمان بنانے سے انکار کیا۔ اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈنک مارا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کے علاج کے بہت جتن کیے لیکن کسی چیز سے فائدہ نہیں ہوا۔ ان میں سے کسی نے کہا یہ لوگ جو تمہاری بستی میں آئے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس سے اس کو شفا ہو جائے۔ سو ان لوگوں نے صحابہ سے کہا اے ناوردوں کی جماعت، ہمارے سردار کو بچھو نے ڈنک مارا ہے، ہم نے اس کے علاج کی پوری کوشش کر لی ہے لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ صحابہ میں سے ایک شخص نے کہا ہاں ہے، اللہ کی قسم بے شک میں ضرور دم کرتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم ہم نے تم سے مہمانی طلب کی تھی، تم نے ہماری مہمانی نہیں کی، لہٰذا اب میں تمہیں دم کرنے والا نہیں ہوں حتیٰ کہ تم ہمیں معاوضہ دو۔ پس انہوں نے بکریوں کے ریوڑ پر صلح کر لی، وہ 30 بکریاں تھیں۔ پھر وہ صحابی گیا اور سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس سردار پر لاب امیز پھونک ماری حتیٰ کہ وہ ایسا ہو گیا جیسے رسی سے بندھا ہوا کھل گیا ہو، اس کی ساری تکلیف دور ہو گئی۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کے پھونک ماری، ساری تکلیف دور ہو گئی۔ یہ صحابی کا عمل ہے اور صحابہ کی پوری جماعت تھی وہاں موجود، ایک صحابی کا عمل نہیں ہے۔ اور اس طرح چلنے لگا اور وہ اس طرح چلنے لگا گویا اس کو کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ پھر قبیلے والوں نے ان کو بکریوں کا ریوڑ دے دیا۔ بعض صحابہ نے کہا ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کر لو۔ دم کرنے والے صحابی نے کہا نہیں، حتیٰ کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق معلوم کر لیں، ہم آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان کریں گے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیا حکم فرماتے ہیں۔ پھر وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا تم کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ تم نے درست کیا، ان بکریوں کو تقسیم کر لو اور ان میں میرا حصہ بھی نکالو۔ یہ صحیح بخاری کی، سنن ابو داؤد کی اور سنن ترمذی کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ اور اس حدیث سے بھی یہی پتہ لگا کہ دم کرنا قرآن کی آیات پڑھ کے یا احادیث میں جو دعائیں ہیں وہ پڑھ کے دم کرنا جائز ہے اور درست ہے، اور اس دم کے بدلے میں انعام لینا یا معاوضہ لینا، پیسے لینا بھی جائز اور درست ہے، اور اس انعام کو تقسیم کرنا بھی درست ہے، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو، کہ وہ جو 30 بکریاں لی تھیں وہ 30 بکریاں لے کر دم کیا تھا نا، حضور نے فرمایا یہ جائز ہے، درست ہے، اور اب اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ تو بعض روایت میں دم کرنے کی ممانت ہے، اس سے مراد شرکیہ کلمات پڑھ کر دم کرنا ہے۔ یہ میں نے پہلے آپ کو عرض کر دی ہے کہ کچھ احادیث آتی ہے نا کہ یہ تویز شرک ہے، تویز کفر ہے، یہ دم شرک ہے یا کفر ہے، ان روایات میں جن تویزوں کو کفر یا شرک کہا گیا ہے، اگر کفریہ کلمات لکھ کر تویز دیں گے تو وہ کفر ہی ہوگا، شرکیہ کلمات لکھ کر تویز دیں گے وہ شرک ہوگا۔ اگر تویز قرآن کی آیت لکھ کر دیں گے تو وہ تو جائز ہے، ایسے ہی قرآن کی آیت سے کریں گے تو وہ جائز ہے، دم کریں گے تو بعض روایات میں دم کرنے کی ممانت ہے، اس سے مراد شرکیہ کلمات پڑھ کر دم کرنا ہے۔ اب سورۃ فلق کی آخری آیت کی تفسیر اور اس کے بعد اس کی تفسیر مکمل ہو جائے گی۔ سورۃ فلق آیت نمبر 5 میں فرمایا اور حسد کرنے والے کے
शर से जब वो हसद करे। हसद की तारीफ़, इसका शरई हुक्म और इसके मुतल्लिक अहादीस। हसद की तारीफ़ यह है कि इंसान किसी शख्स के पास कोई नेमत देख कर ये ख्वाहिश करे कि इसके पास से वो नेमत ज़ाइल हो जाए, ख्वाह वो उसको नेमत ना मिले। मैंने सोचा फ़लाँ शख्स के पास ये गाड़ी है, ये घर है, या अल्लाह इसे ये छीन ले, ये नेमत इससे छीन ले, चाहे मुझे ना मिले। ये हसद है। और अगर इसकी कुदरत में इस नेमत को छीनना हो तो वो इस नेमत को छीन ले। इसलिए अल्लाह ताला ने हसद से पनाह मांगने का हुक्म दिया है, और इस सूरत में हर वो शर दाखिल है जिसका इंसान के दीन या उसकी दुनिया में ख़तरा हो। आपको कोई दीनी नुकसान पहुंचना हो या दुनियावी नुकसान पहुंचना हो, आप सूरत फलक पढ़ें, अल्लाह की अता से आप उस शर से महफूज रहेंगे। नबी पाक फरमा रहे हैं सूरत इखलास, सूरत फलक, सूरत नास पढ़ो, आपके लिए काफ़ी है। अब कहते हैं मैंने सूरत इखलास की पूरी तस्बीह पढ़ ली, सूरत फलक की, सूरत नास की पूरी तस्बीह पढ़ ली, मैं तो ठीक नहीं हुआ। आपका यकीन ही नहीं। यकीन से आप पढ़ें, एक बार सूरत इखलास पढ़ लें, एक बार सूरत फलक, सूरत नास पढ़ लें, तमाम जो दीनी मामलात में आपको नुकसान पहुंचना है या दुनियावी मामलात में पहुंचना है, उसके लिए काफ़ी है। जादू साए का असर हो गया, उसने जादू कर दिया, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, काले बकरे पेश कर रहे हैं, भाई घर बैठ के ये 3 सूरतें पढ़ लें, और 7 सूरत मिलानी है तो आयतल कुर्सी 7 पढ़ लें, और 7 मिलानी है तो सूरत बकरा का आखिरी रुकू 7 पढ़ लें, बस। वरना हजूर ने तो इतना फरमा दिया, ये 3 काफ़ी हैं, बात ख़त्म हो गई। तो इस सूरत में हर वो शर दाखिल है कि जिसका इंसान के दीन या उसकी दुनिया में ख़तरा हो। अगर इंसान किसी शख्स के पास कोई नेमत देख कर ये तमन्ना करे कि उसके पास भी ये नेमत रहे और अल्लाह ताला मुझे भी ये नेमत अता कर दे, तो इसको रश कहते हैं। रश करना जायज़ है और हसद करना हराम है, मना है। हदीस में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम हसद करने से बाज रहो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ियों को खा जाती है। सुनन अबू दाऊद की ये हदीस है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मोमिन के पेट में अल्लाह की राह में गुबार और जहन्नम की हरारत जमा नहीं होंगे। एक शख्स अल्लाह की राह में जहाद के लिए निकला, वो जिस सवारी पर बैठा था उस सवारी का गर्द और गुबार उड़ा और वो उसकी सांस से उसके पेट में दाखिल हो गया। अब ऐसा मुजाहिद कभी दोज़ख में दाखिल नहीं होगा। वो अल्लाह की राह में जहाद करने वाला, जिसने अल्लाह की राह में जहाद करते करते मट्टियाँ खाई और गुबार बर्दाश्त किए हैं, वो दोज़ख में नहीं जाने वाला। इस हदीस में ये बात हो रही है कि जो फरमाया, किसी मोमिन के पेट में अल्लाह की राह में गुबार और जहन्नम की हरारत जमा नहीं हो सकती, यानी मुजाहिद दोज़ख में नहीं जा सकते, ये दोनों बातें जमा नहीं होंगी। और ना किसी बंदे के दिल में ईमान और हसद जमा होगा। और ये सुनन निसाई की हदीस है। या ईमान रहेगा या हसद रहेगा। अगर दिल में हसद है तो ईमान जाता रहा, और ईमान है तो हसद जाता रहा। अब यहाँ से अगर ये नुक्ता निकाल लिया जाए, क्योंकि ऐसी अहादीस होती हैं, ये नुक्ता निकाल लिया जाए कि जो हसद करते हैं जी वो बेईमान हो जाते हैं, काफिर हो जाते हैं, ये मानी नहीं होता इन अहादीस का। मतलब है इसमें ईमान की वो लज्जत, वो कुव्वत, वो ताकत, वो मिठास बाकी नहीं रहती जिसके दिल में हसद हो। ये नहीं कि वो काफिर हो जाता है हसद करने से, हसद करना गुनाह कबीरा है। तो ऐसी अहादीस की ये तशरीह हरगिज़ नहीं करनी चाहिए कि ईमान ही बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये ज़ाहिर अल्फाज में ऐसे होते हैं, जैसे इस हदीस में ज़ाहिर अल्फाज ये हैं कि ना किसी बंदे के दिल में ईमान और हसद जमा होगा। बज़ाहिर अल्फाज ऐसे ही लगते हैं कि ईमान और हसद एक जगह पर जमा नहीं होंगे, कि ईमान निकल जाएगा या हसद रह जाएगा। तो बज़ाहिर अल्फाज पे कुछ अहादीस की तशरीह नहीं की जाती, उनका मानी बाकी अहादीस को सामने रख के, बाकी आयात को सामने रख के उनकी तशरीह की जाती है। तो हसद करना गुनाह कबीरा है, इससे इंसान बहरहाल काफिर नहीं होता।
हासिद हर उस शख्स से हसद करता है जिसको कोई नेमत दी गई हो। ये नहीं कि सिर्फ आपसे ही हसद करेगा, मुझसे करेगा, उससे। जो हासिद होगा वो हर उस शख्स से हसद करेगा जिसके पास नेमत होगी। हसद वो पहला गुनाह है जो आसमानों में अल्लाह सुबहाना की नाफरमानी में किया गया, और हसद वो पहला गुनाह है जो अल्लाह की नाफरमानी में ज़मीन पर किया गया। इब्लीस ने हज़रत आदम से हसद किया और काबील ने हाबील से हसद किया। हसद में 5 खराबियां हैं। नंबर 1, हासिद हर उस शख्स से हसद करता है जिसको कोई नेमत दी गई हो। नंबर 2, हासिद अल्लाह की तकसीम से राज़ी नहीं है या नहीं होता। नंबर 3, हासिद अल्लाह के फजल से बुखल करता है कि अल्लाह जिस पर चाहे अपना फसल करता है। वो कहता कैसे मिल गई आपको ये ताकत, कैसे मिल गई आपको ये पावर? अल्लाह जिस पर चाहे कर्म करे। आपको क्या हसद है? हासिद औलिया अल्लाह का बुरा चाहता है और अल्लाह बुरा चाहता है और उनसे नेमत के ज़वाल की तमन्ना करता है। और 5वीं बात, हासिद इब्लीस का ताबे होता है। यहाँ पर ये तफसीर मुकम्मल हुई है। एक बात अर्ज़ करनी है बस।